السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم آداب معاشرت کے عنوان سے اس دین فطرت کے پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں کچھ ہفتوں سے کہ معاشرت میں لوگوں کے آداب ہیں، لوگوں سے ڈیل کرنے کے آداب ہیں، لوگوں کے سٹیٹس کو پہچاننا، اکارڈنگلی ان کے ساتھ ڈیل کرنا۔ اس کے لیے ہماری اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ پراپرلی ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اس عنوان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے ہیں۔ اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں، ان آیات کا جو کانٹیکسٹ ہے، یہ احد کے بعد غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک شکست ہوئی، بہت نقصان ہوا، تو اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کی، ان کو سورٹ آف پوسٹ مارٹم کیا کہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اور احد، جن لوگوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ان کو پتہ ہے کہ احد میں جانے سے پہلے جو منافقین تھے، جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے لیکن ان ریالٹی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر لڑائی کرنی چاہیے، اور کچھ صحابہ کا مشورہ تھا شہر کے باہر جا کے لڑائی کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایونچولی باہر جانے والا مشورہ مان گئے، اور پھر لڑائی میں بہت نقصان ہوا۔ تو منافقین نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ منافقین واپس آ گئے، وہ گئے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم نہیں جاتے۔ صحابہ تو سمعنا و اطعنا تھے، وہ سنتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے نہیں مانی بات، وہ نہیں گئے، اور جب نقصان ہوا تو کہتے ہیں ہم نے کہا تو تھا کہ نہ جاتے، اب دیکھو کیا ہوا۔ یعنی بہت سختی دکھائی، بہت بے وفائی دکھائی، ایون دو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے تھے لیکن ایسا ایٹیچیوڈ دکھایا کہ شاید لوگوں کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ کیسا، یہ مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سارے کانٹیکس کے اندر آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ لیکن جو پوائنٹ ہے میرا کہنے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نرم مزاجی، نرم دلی، پوری سیرت اس سے بھری پڑی ہے۔ یہ ان کی سنتوں میں سے ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ایک یہ کیریکٹر ٹریٹ ہے، ان کی ایک بہت بڑی صفت ہے نرم مزاجی، نرم گوئی، نرم دلی۔ یہ ہمارے معاشرے سے مفقود ہو گئی ہے، چلی گئی ہے۔ سخت مزاجی لوگ سخت مزاج ہو گئے ہیں، بات کرنے میں سختی، الفاظ کے چناؤ میں سختی، ڈیلنگز میں سختی، ہر وقت غصہ، جیسے کہتے ہیں ناک پہ ہوتا ہے، ماتھے پہ ہر وقت غصے والی شکن ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی پریشانی والی شکن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی غصے والی شکن ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں، چہرہ تنا ہوا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سخت کلام، سخت الفاظ کا چناؤ، بات بات پہ برا بھلا کہہ دینا، بلکہ اللہ رحم کرے لیکن بات بات پہ برے الفاظ کا چناؤ، گالیاں دے دینا، یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ پلیز نرم مزاجی پیدا کیجیے اپنے مزاج میں۔ ایک معاشرے کا ادب ہے کہ نرمی ہو،
عفو درگزر ہو، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، سب غلطی کے پتلے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جانتے بوجھتے غلطی کرتے ہیں، وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ آف کورس جب کوئی آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ اس کو اسٹریٹ جواب دیں گے، تمیزی اس سے بھی نہیں کریں گے، بد اخلاقی اس سے بھی نہیں کریں گے، اس سے اسٹریٹ ٹون میں بات کریں گے، اس سے پروفیشنل ڈیلنگ کریں گے۔ اس کے سامنے اگر آپ بچھے چلے جائیں گے تو آف کورس وہ آپ کو کھانا چاہے گا، آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھانا چاہے گا، لیکن ایسے بندے سے اسٹریٹ ٹون پہ بات کریں گے۔ لیکن باقی لوگ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ سختی کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کے مزاج میں ہی سختی ہے؟ مسجد میں آتے ہیں سختی ہے، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے بات کرتے ہیں سختی سے بات کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں سے سختی سے بات کرتے ہیں، نہ بیوی سے پیار محبت ہے، نہ اولاد کے ساتھ پیار محبت ہے، نہ بچوں سے پیار ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، ہر وقت غصہ، ہر وقت غصہ، نوجوانوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، بلکہ کئی دفعہ تو یہ نوجوانی ہی کا غصہ اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ بڑے ہو کر یہی حالات رہتے ہیں۔ پلیز اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ وَيُعْتِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے ہیں۔ جو بندہ نرم مزاج ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں اس کے اوپر، اس کے دل میں سکون آتا ہے، ٹھنڈک آتی ہے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے نہ اسے محبت کی جاتی ہے۔ ما لا یألف ولا یؤلف، نہ وہ محبت لوگوں سے کرتا ہے، نہ اس کے دل میں الفت ہے لوگوں کے لیے، نہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے الفت ہے۔ جو بندہ سخت مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ نرمی سے محبت پیدا ہوتی ہے، پیار سے محبت پیدا ہوتی ہے، پیار دیں گے پیار ملے گا، محبت دیں گے محبت ملے گی، عزت دیں گے عزت ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری سختی کی وجہ سے، ہمارے روب کی وجہ سے لوگ ہماری بات تو مان جائیں، لیکن بات ماننا ایک اور بات ہوتی ہے اور محبت کرنا ایک اور بات ہوتی ہے۔ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے تھے، جان نثار کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ ان کی ساری اخلاق کا مطالعہ کریں ہم سارے کے سارے، اور اس کے اندر جس کی میں بات کر رہا ہوں، نرمی کا مظاہرہ، اپنی بیویوں سے نرمی کا مظاہرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگاتے تھے، دوڑ لگائی، 2 دفعہ کا واقعہ تو احادیث میں مذکور ہے۔ ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو راتوں کو پڑاؤ ہوتا تھا، دن میں سفر، رات کو پڑاؤ، دن میں سفر، اور عموماً سنت یہ تھی کہ شہر میں داخل رات کو نہیں ہوتے تھے، دن میں ہوتے تھے۔ تو بالکل مدینہ منورہ کے شہر کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو صحابہ ساتھ تھے، سیدہ عائشہ ساتھ تھی رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صبح ہوئی کہ رات کو ہی پڑاؤ کیا شہر سے ذرا سا باہر، اور صبح صحابہ کو فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ، میں اور عائشہ آتے ہیں، شہر تو آ گیا۔ تو جب صحابہ چلے گئے تو پیچھے اللہ کے رسول اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑ لگائیں، ریس لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کبھی کبھی سو کالڈ دین میں سیریس ہو جاتے ہیں کہ جی میں بڑا دیندار ہو گیا، بڑا متقی ہو گیا، بڑا پرہیزگار ہو گیا، تو بیوی کے ساتھ بھی سختی آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں۔ یہ سنت ہے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا بالکل دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگائی اور سیدہ عائشہ کو جیتنے دیا۔ وہ خوش ہو گئیں، عمر میں کم تھی، تفریح۔ کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں کے بعد بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا، پھر سفر سے واپس آئے اور پھر ایسے ہی صبح صحابہ کو فرمایا کہ آپ لوگ چلو ہم آتے ہیں۔
تو پھر سیدہ عائشہ سے پوچھا، عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، دوڑ لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دفعہ خود جیت گئے، اور مذاق میں کہتے ہیں عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے ہرایا تھا نا ایک دفعہ، آج میں نے بدلہ لے لیا۔ سیدہ عائشہ پھر خوش ہو گئی، دل لگی، نرم مزاجی، پیار، محبت، بچوں کے ساتھ نرمی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، یا ایک اور روایت میں ولم یعرف شرف کبیرنا، او کما قال علیہ السلام۔ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جن کو اللہ نے شرف دیا ہے، اسٹیٹس دیا ہے، ان کے شرف کو نہیں پہچانتا، ان کا اکرام نہیں کرتا، تو جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سنت مبارکہ میں کیسے چھوٹوں سے محبت، چھوٹوں سے پیار، چھوٹوں سے نرمی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ نرمی کیا کرو، کیونکہ فإن الرفق لم يكن في شيء قط الا زانه، کہ نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی سے پورا ایک ماحول خوبصورت بن جاتا ہے، وہ کام خوبصورت بن جاتا ہے۔ ولا نزع من شيء قط الا شأنه، اور جب نرمی کسی چیز سے نکال دی جاتی ہے تو وہ بدصورت بن جاتی ہے، ماحول بگڑ جاتا ہے، ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ پلیز ہم نرم مزاجی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے ویسا ہمارے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ سختی کریں گے اللہ نہ کرے لیکن اصول کے تحت تو اس چیز کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سختی کرے۔ لوگوں کو معاف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، لوگوں کے عیب چھپائیں اللہ ہمارے عیب چھپائیں گے، لوگوں کے اوپر خرچ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پلیز ہم معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایک نرم مزاجی کی کیفیت پیدا کریں، نرم مزاجی کی صفت پیدا کریں، اپنی زبان میں نرمی لے کر آئیں، اپنے الفاظ کا چناؤ نرم کریں، اپنے لہجے کو نرم کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ہے جو ہماری نرمی سے فائدہ اٹھانا، بے جا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس سے ہم اسٹریٹ بات کریں گے، لیکن بد تہذیبی اس سے بھی نہیں، بد اخلاقی اس سے بھی نہیں۔ غریبوں سے نرمی سے بات کریں، ایک ریڑھی والے سے پھل خریدیں نرمی سے خریدیں، کتنے کا دیا میرے بھائی، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہو، کتنے کا دے رہے ہو پھل، نرمی۔ دکان پہ جائیں نرمی سے بات کریں، کسی سے ڈیل کرنا ہے نرمی سے بات کریں، اپنے مزاج کے اندر نرمی ٹپک رہی ہو، اپنی چال میں نرمی ٹپک رہی ہو، عادات اتوار میں نرمی ٹپک رہی ہو۔ بچے محبت کریں، بچے آپ کے پاس آنا چاہیں، بچے آپ سے پیار کریں، بچے آپ کے ساتھ چمٹنا چاہیں، بچے آپ کو حق کرنا چاہیں، بچے آپ کے ساتھ کھیلنا چاہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر وہ نرمی آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نرمی انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی آئے گی۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@airydgital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور میں علم حاصل کر رہی ہوں اور مجھے احساس ہوا اب کہ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہے، اور قیامت کے دن سارے اعمال پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ زمین گواہی دے گی کیا کیا عمل زمین پر ہوئے، اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، باڈی پارٹس بولیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔
تو ایک عدالت لگے گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اور باقاعدہ گواہ پیش ہو کے پھر فیصلہ کیا جائے گا، لوگ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہ تو میں نے سارا علم حاصل کیا، تو اب مجھے احساس ہوا، لیکن میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس طرح کا سوال کیا گیا۔ کسی دین کا علم انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا ہے، اور اس دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا، سب سے پہلی بات تو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کریں کہ آپ نے علم حاصل کر رہی ہیں آپ، اور عمل کی نیت سے کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت اللہ آپ کو مبارک کریں، کیونکہ اصل میں علم ہوتا ہی عمل کے لیے ہے، عمل کے بغیر علم نہیں ہوتا۔ بنو اسرائیل کے پاس بہت علم تھا، لیکن ان کا عمل نہیں تھا، یعنی بہتوں کا علم، بہت لوگ اس میں عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال دی اس عمل کی قباحت بتانے کے لیے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا پھر اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جو اپنے پیٹھ پر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ بئس مثل القوم، کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں دوبارہ سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ نے اپنے علم پر عمل کرنے کی نیت سے کنسرن شو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے بہت اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے دین کے اندر مایوسی بالکل بھی نہیں ہے۔ زندگی میں انسان نے جو کچھ کیا ہو، there is always a way back، ورنہ تو انسان مایوس ہو جائے، پھر انسان کہے کہ میرا جینے کا کیا فائدہ ہے۔ یا دوسرے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی غلطیاں کی، تو اب تو میرا ٹھکانہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم ہے، تو میں کرتا رہتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے توبہ کی شرط، کہ دل سے توبہ کی جائے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 ندامت ہو جیسے آپ کو ہے، نمبر 2 فوری طور پہ چھوڑ دی جائے وہ چیز، کیونکہ ندامت تو اسی چیز کی ہوتی ہے نا۔ ندامت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان چھوڑے گا وہ چیز۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نادم بھی ہوں لیکن کر بھی رہا ہوں؟ تو ندامت ہو اور اس کا ایفیکٹ اس صورت میں ظاہر ہو کہ وہ چیز فوری طور پہ چھوڑ دی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اور آئندہ عزم کر لیں اب نہیں کروں گا۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو اس کو توبہ کہتے ہیں، اس کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ندامت ہو اور ندامت کے ساتھ ساتھ چیز چھوڑ دیں، اللہ سے استغفار کریں، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کروں، اور آئندہ نہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ چیز ہو تو اللہ تعالیٰ تو مٹا دیتے ہیں اس چیز کو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو جیسے اس نے کیا ہی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں رہتا ہی نہیں ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میموری سے مٹا دیتے ہوں گے۔ یہ آج کمپیوٹر کی زبان میں ہم بات کریں کہ پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہوگا۔ یہ زمین گواہی دے گی، بھول جائے گی، اعضاء گواہی دیں گے، بھول جائیں گے، کیونکہ اس بندے نے سچی توبہ کی ہے، اس بچی نے سچی توبہ کی ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ان سب کی میموری سے پرماننٹ ڈیلیٹ کروا دیں گے، کر دیں گے۔ تو بالکل فکر نہ کیجیے، بالکل مایوس نہ ہوئیے، آپ کا جذبہ قابل قدر ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئیں، اور بات ان کی بالکل حق ہے، بجا ہے، درست ہے، کہ واقعی قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ایک دن ہے 50,000 سال لمبا دن، ایک دن 50,000 سال۔ ہم لوگ تو زندگی میں کتنا رہتے ہیں؟ 60-70 سال، بہت کسی کی عمر ہو جاتی ہے 80 سال۔
میں ایک دن کیلکولیٹ کر رہا تھا، اگر ہم 70 لے لیں تو 50,000 ورسز 70 یہ 0.14% بنتا ہے. 0.14%. یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں. اسی لیے قیامت کے دن ہر چیز ریلیٹیو ہے. تو قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے ہم تو دنیا میں شاید ایک صبح رہ کے آئے ہیں، ایک شام رہ کر آئے ہیں. قرآن میں ہے سب. شاید ایک صبح رہے ہیں، شاید ایک شام رہے ہیں. کیونکہ وہ اتنا بڑا ایک دن ہوگا تو پوری 60 70 80 سال کی زندگی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. ہم اس ایک دن کو اپنے نظر کے سامنے رکھیں، کانسیکوینسز کو یاد رکھیں. اللہ کے سامنے عدالت لگے گی، یاد رکھیں. اگر کسی پہ کورٹ کیس ہو جائے، دیکھیں جج بھی انسان، وکیل بھی انسان، جس نے دعویٰ کیا وہ بھی انسان، مدعی بھی انسان، مدعا علیہ بھی انسان، سارے لوگ انسان ہیں نا. لیکن انسانوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے اگر وہ شخص بے قصور بھی ہو جس کے اوپر کورٹ کیس ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے تو جرم نہیں کیا تو مجھے کیا ڈر. لیکن ٹینشن ہوتی ہے، پینک ہوتا ہے انسان. شاید اگلے دن صبح کورٹ کیس ہو تو رات کو صحیح طرح سے نیند بھی نہ آئے. سب انسان ہیں، سب کمزور ہیں. ان میں سے سارے لوگ جو ہیں ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں. سر میں درد بھی ہوتا ہے، ان کو قضاء حاجت بھی ہوتی ہے. سب ہی کمزور ہیں نا. لیکن پھر بھی ایک کورٹ کیس انسانوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، انسان کا دل گھبراتا ہے. بے شک کہ اس بندے نے جرم نہ بھی کیا ہو، اور سوچیں اگر جرم کیا ہو تب پھر تو اور گھبرائے گا کہ اگر میں پکڑا گیا تو جیل چلا جاؤں گا، سزا ہو جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا. اب یہ انسانوں کی عدالت ہے. سوچئے اللہ کی عدالت، وہ اللہ کی عدالت ہے. اللہ تعالیٰ جج ہوں گے، لوگ پیش ہوں گے. اور یہاں پہ لوگوں کی عدالت میں تو لوگ جھوٹ بول کے نکل جائیں، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے نکل جائے، کوئی چیز چھپا کے نکل جائے. اللہ کی عدالت میں تو نہ کوئی چیز چھپے گی. جیسے میں نے کہا گواہیاں پیش ہو جائیں گی. نامہ اعمال جو ہر وقت لکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں. ایک کمپریہنسو بک تیار ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن جب یہ پیش ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، تمہارے لیے یہی کافی ہے. دیکھو تمہارے اپنے کرتوت، جو تم نے کیا، جو تم نے بولا، پڑھو اس کو. اسی لیے قرآن کے اندر بہت تفصیل سے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا خوش ہوگا، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ مایوس ہو جائے گا. گواہیاں، زمین گواہی دے گی، اعضاء گواہی دیں گے. سبحان اللہ، کتنا سخت ایک معاملہ ہوگا. اللہ کی عدالت، نامہ وزن ہوگا اعمال کا، دائیں ایک طرف نیکی، ایک طرف بدی. کچھ چھپا نہیں جائے گا، کچھ چھپایا نہیں جائے گا. تو پلیز سوچنا چاہیے. بہت قابل قدر جذبہ ہے ان خاتون کا جنہوں نے سوال پوچھا ہے. ہم سب کو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور جب قیامت کو دن کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ شیطان اور نفس ہم کو نہیں بھٹکا پائے گا انشاءاللہ. اگر غلطی ہو جائے گی تو ہم فوراً توبہ کر کے فوراً استغفار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.